بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ و قسم ہے تین انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، والطور اور طور کی، سینین سینا کی، وہذا اور اس بلد شہر امین امن والے کی مکہ کی، لقد تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان کو فی میں احسنی اچھی تقویم ساخت یا سانچے میں، ثم پھر رددناہ لوٹا دیا ہم نے اس کو، اسفلا بہت نیچے، سافلین نیچے والوں سے پستی میں، الا مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرن بدلہ ہے، غیر نہ ممنون ختم ہونے والا، فما پس کیوں، یکذبو جھٹلاتا ہے تو، بعدو اس کے بعد، بالدین جزا کے دن کو، الیسا کیا نہیں ہے، اللہ تعالی بأحکمی بڑا حاکم، حاکمین سب حاکموں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم سورہ تین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی تفسیر کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام میں لگایا کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہوئے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اب اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ جو صورتیں تھیں اسی کا سا ہی اس کا انداز بیان بھی ہے، اور مختصر اور دل نشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا ضروری ہے۔ اور اس کا اگر موضوع ہم دیکھیں تو اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ سورہ بروج کے بعد نازل ہوئی، یہ سورہ 3 اور اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ نے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھائی، اور عدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ خوبصورت آواز کوئی نہ تھی، یعنی رات کا پرسکون ماحول، سناٹا، اور سفر صحرا میں تھا اور وہاں پر اتنی خوبصورت
آواز میں اتنا خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انعامات کا ذکر تھا اور آپ کو تسلی دی گئی تھی اور سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتنے زبردست انعامات جو ہیں اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ اب یہاں پر اس والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ انسان ہے، تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تکریم کی ہے انسان کی، اور بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی۔ ایک تو اتنی بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، کہ جن سے اونچا منصب اللہ کی یہاں پر کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ مگر اس میں جو انسانوں کا تذکرہ ہے، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، مگر انسانوں کے رویے کیسے ہیں، کہ مختلف رویے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ عمل صالح کرنے والے ہیں، اور پھر ان کا انجام اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس کو انجیر بھی کہا جاتا ہے، انجیر بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور اس کے معنی جو تین ہیں یہاں پر انجیر کے ہیں یا انجیر کے ہیں، اور یہ بہت ہی غذائیت والا مفید پھل ہے، اور اس کا علاقہ جو بتایا جاتا ہے وہ دمشق اور شام یا سیریا کا علاقہ ہے۔ اور اس میں جو ایک اور تفسیر میں جو مفسرین کرام نے کچھ اور اس طریقے سے بھی بتایا ہے کہ یہ جو تین کا علاقہ مراد لیا ہے یہاں پر، تو وہ جودی پہاڑ جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی، اس علاقے کو بھی، ارارات کا جو علاقہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو تین کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، اور پھر زیتون کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی بہترین یہ پھل ہے، اور اس میں یعنی پھل اور درخت اور تیل تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی زیتون کہنے میں یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ اتنا بہترین پھل ہے اس کا، اور اتنا بہترین اس کی، یعنی کوئی بھی چیز اس کی زیتون کے کا درخت جو ہے کہ کوئی بھی چیز بھی ضائع نہیں جاتی ہے، اس کی ہر چیز استعمال میں آتی ہے، اور ہر چیز انسانوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے پھلوں کا تذکرہ کیا، اور ان سے وہ علاقے بھی مراد لیے، یعنی یہاں پر دو جگہوں کا تذکرہ ہے، دو پھلوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں ان جگہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ پھلوں کو ان کی غذائیت کی وجہ سے اور ان کی اہم ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان سے ان کے علاقے بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اور سیریا جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور فلسطین جو ہے یہ انبیاء کا مدفن اور مسکن رہا ہے، بیت المقدس کا علاقہ، اور یہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام اس علاقے میں آئے ہیں، اور یہی ان کا پیدائش کا مقام بھی ہے اور تبلیغ کا مقام بھی ہے، اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہے، یعنی مولد اور مسکن یہی بتایا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا طور سینین کی قسم، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسمیں کھائی ہیں 4 علاقوں کی، اور پھر فرمایا اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی، خانہ کعبہ کی، یہاں پر پر امن، جہاں پر جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ مامون ہو جاتا ہے، یعنی انسان تو انسان، جانور تک اس طریقے سے وہاں پر چلتے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو مارنے والا نہیں ہے، اور کوئی وہاں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طریقے سے یہاں پر امن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی وجہ سے قائم کر رکھا ہے۔ اور اس وقت جب کہ بدامنی کی صورتحال تھی اور لوگ اچک لیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے بڑے بڑے، اور کوئی کسی جگہ بھی امن نہیں تھا، اس وقت بھی اہل مکہ جو تھے پر امن تھے، امن میں تھے، اور جہاں پر بھی ان کے قافلے گزرتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی اور رکھوالے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور ان کو اسی طرح سے امن کے ساتھ گزرنے دیا جاتا تھا۔ اور اس میں طور سینین جو کہا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور آج بھی اس علاقے کا نام سینا ہے، اور یہ علاقہ مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کا نام طور ہے،
اور اس کی ایک وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے، اور جسے قرآن کریم میں وادی مقدس اور بقعہ نور بھی کہا گیا ہے، جہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور کتاب بھی عطا فرمائی تھی، شریعت دی تھی وہاں پر، اور یہ بھی بہت بابرکت علاقہ ہے۔ اور پھر مکہ کا علاقہ پرامن علاقہ، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو بسایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے اور جہاں پر آپ نے دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، جہاں پر آپ کو نبوت ملی، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان علاقوں کو کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ آگے جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی شام، فلسطین اور طور سینین اور شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہاڑ اور یہ تمام کائنات اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ شہر اور یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے اور بہترین ساخت پر اور بہترین شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو پھر جب اتنی بہترین چیزیں کسی کو دی جائیں تو پھر اس سے کیا مطالبہ کیا جائے گا یا اس سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ وہ پھر بہترین کام کرے، وہ ایسے کام کرے جو کہ بنانے والے کو ناراض کرنے والے نہ ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت دی، سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، درست کیا، متناسب بنایا، اور اس کے صفات جو اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس میں کچھ اپنی جھلک ڈالی ہے اور اپنی روح میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکا ہے۔ تو اس میں سننا، دیکھنا، بولنا اور اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کے جو تمام اعضاء ہیں، وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مناسب بنائی ہیں، آنکھ، ناک، کان، سر، دماغ اور جسم، اور اس کے لمبائی چوڑائی، تمام اعضاء کی شکل، صورت، رنگ، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ کوئی اگر دیکھیں کہ اگر ہم کوشش کریں کہ کوئی چیز اپنے چہرے کی یا اپنے جسم کی کوئی ادھر سے ادھر لگا دیں تو دیکھیں کہ انسان کتنا بھیانک لگنے لگتا ہے، کتنا اس کی خراب شکل لگنے لگتی ہے۔ اگر ذرا سی چیز کوئی خراب ہو جاتی ہے تو انسان بدنما نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اتنا بہترین، اتنا خوبصورت، اتنا احسن جو تقویم اللہ تعالیٰ نے سیدھا کھڑا کیا ہے۔ اور دیکھیں تمام جانور جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، منہ جھکا کر اور ایک طریقے سے جھک کر چلتے ہیں، اور جبکہ انسان سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے، کتنے بہترین طریقے سے چلتا ہے، اس میں کوئی بے ڈھنگا پن بھی نہیں لگتا ہے، اور کتنی خوبصورتی ہے، کتنا بیلنس ہے، ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی چال جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور بہترین بنائی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اتنی بہترین پانے کے بعد میں پھر انسان ان سب چیزوں کو پا کر اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے، تو یعنی اس کی اتنی عزت افزائی کی، اتنا خوبصورت بنایا، اتنی تمام نعمتیں دیں، اس کے جسم میں کیا کچھ لگایا، اور کتنی نعمتیں، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اور کتنی مشینریز جو ہیں وہ انسان کے جو فیکٹریز ہیں جو اندر لگی ہوئی ہیں، جو اندر کام کر رہی ہیں، خودکار مشینیں جو کہ انسان ان کو خود نہیں چلاتا ہے اور وہ خود بخود چلتی رہتی ہیں، خود کار مشینیں ہیں۔ آپ دیکھیں، آنکھیں دیکھ لیں، پلکیں دیکھ لیں، کس طریقے سے چلتی رہتی ہیں، اور سوتے ہیں تو بند ہو جاتی ہیں، اور کس طریقے سے دل، اندر کی جو چیزیں ہیں، دماغ کو دیکھیں، ایک ایک فنکشن کو دیکھیں، جگر کے کام دیکھیں کہ جس میں کہا جاتا ہے 40 فیکٹریوں کا ایک جگر جو اللہ نے بنایا وہ کام کرتا ہے، اور تمام اور آرگن دیکھ لیں، تمام کتنے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ایک بھی اگر خراب ہو جاتا ہے، دل میں کچھ ہو جائے تو ابھی ساری زندگی کی پونجی لٹا کے ویسا نہیں بنا سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اور جو کہ فری میں دے دیا، اس کا کوئی پیمنٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو۔ دماغ ذرا سا ادھر سے ادھر، ایک رگ، ایک نس ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، انسان اپنے لوگوں کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسن تقویم کا ہے، اتنی عقل کی قوتیں، صلاحیتیں، خوبصورتی، زینت، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے، مگر یہ انسان بجائے شکر گزار ہونے کے انسان کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، بڑی بڑے مقامات اور نعمتیں اور نبوت کی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ان کو وہاں پر جو انبیاء بھیجے، اور وہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ انسان جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو بہترین مخلوق بنایا ہے، بہترین ساخت پر بنایا ہے، اور بہترین اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔
تو پھر انسان کو اتنی بہترین نعمتیں پا کر تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہے۔ ہر طریقے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پا کر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ ساری زندگی اتنی نعمتیں پانے کے بعد کبھی کوئی شکر کے کلمے اس کے دل سے نہیں نکلتے ہیں، اس کی زبان سے نہیں نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کی حالت جو ہے بدل کر پست سے پست کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو رد کے معنی ہوتے ہیں لوٹا دینا، پھیر دینا، ہم نے پھیر دیا، رددنا یہاں پر آیا ہے۔ اور یہ رد کے معنی یہ تردی سے ہے، رد لوٹایا جانا، اور یہ ریجیکٹڈ چیز کو کہا جاتا ہے، اور شیطان کو بھی اسی لیے مردود کہا جاتا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، ایسی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی صفات والا بنانے کے بعد میں، اتنا خوبصورت بنانے کے بعد میں، جب وہ اپنا جو اس کو کام بتایا گیا ہے وہ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوٹا دیا جاتا ہے کدھر، اسفل سافلین میں، رذیل ترین، بدترین، یعنی اعلیٰ سے اسفل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اسفل ہو جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی جو مثال دے کر، علاقوں کی مثال دے کر بتایا کہ یہ اعلیٰ شخصیات تھیں، مگر جو نہیں مانے، جن لوگوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ کیا ہوئے، جسمانی سب کچھ ہونے کے بعد، بہت خوبصورت ہونے کے بعد، بہت اچھے ہونے کے بعد میں کیا ہوا، لوٹا دیے گئے اسفل سافلین کی طرف، یعنی بہت ہی زیادہ پست سے ان کو پست کر دیا گیا۔ اور اس کا ایک یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے تو اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، کبھی غور کریں اس پہ کہ وہ جو ہیں اتنے محتاج نہیں ہوتے جانور، اور نہ بچپن میں نہ بڑھاپے میں، اور وہ کہیں بھی چھپ جاتے ہیں، کہیں بھی جا کے مر جاتے ہیں، اور بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہ کہیں بھی پڑے رہتے ہیں۔ مگر انسان جو ہے وہ بڑھاپے میں تو بدترین ساخت کی طرف پلٹ جاتا ہے، انتہائی خستہ حال ہو جاتا ہے، اور بدحیت ہو جاتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے، اور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جانوروں کو تو دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی خود چلنے لگ جاتے ہیں، خود ہی آخر وقت تک اپنے آپ کو سنبھالتے بھی رہتے ہیں، مگر نہ انسان کا بچہ اور نہ بوڑھا خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ماں بچے کو نہ دیکھے تو وہ وہیں ختم ہو جائے، اور اگر بڑھاپے میں نہ ٹیک کیئر کی جائے تو وہ ان کی حالت خراب ہو جائے، تو نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ خود اپنا کام کاج کر سکتے ہیں، تو کس حال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، سیدھا کھڑا کیا، عقل، قوت، تمیز سب کچھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر واپس وہ پلٹ جاتا ہے ارذل العمر کی طرف، اور اس طریقے سے خستہ حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام سچویشن کو، ان تمام حالات کو، اور ان تمام جو چینجز ہوتے ہیں ان پر انسان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، پھر جوان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد میں دھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ارذل العمر کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یعنی کوئی چاہے بھی کہ ہم ایک ہی ایج پر رکے رہ جائیں، جو آج کل بہت کوشش چل رہی ہے، اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک جوانی کی عمر پہ بس رکے رہیں، بڑھاپا جو ہے بڑھاپے میں داخل نہ ہو، یا بڑھاپا نہ آئے ہمیں، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چینج رکھا ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اس کے کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اور کتاب پر اور انبیاء پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اسفل سافلین میں گر جاتا ہے، وہ پھر انتہائی رذیل حالت کی طرف، پستی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک اور یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ پھر اس کا انجام جو ہے، ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، جو اسفل سافلین کا بتایا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گرا دیے جائیں گے اور اس میں رکھے جائیں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا احسن تقویم پر بنایا، اور اتنی صلاحیتیں دیں، عقل دی، قوت تمیز دی، اور سب کچھ دیا، اس کے بعد میں کسی چیز کا کوئی استعمال نہیں کیا، اور جانوروں کی طرح سے زندگی گزاری، نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا، نہ کائنات پہ غور و فکر کیا، نہ اللہ کی کتاب کو پڑھا، نہ سمجھا،
تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ وہ پھر جہنم کے اس قید خانے میں، کباڑ خانے میں پھینک دیے جائیں گے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسفل سافلین میں سافلین، یعنی وہ پھر بدتر سے بدتر حالت پہ پلٹ جاتا ہے انسان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف جو ذکر کیا، یعنی انسانوں میں سے کچھ جو علاقوں کا نام لے کر، اور پھر انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو کیسے پیدا کیا، اور اس نے جب اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یعنی دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں یہاں پر کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ یعنی صرف یہاں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے انسان کا کہ وہ ایمان لے آیا تو بس اس کی چھٹی ہے، جیسے کہ آج ہمارا ایمان ہے، عمل صالح کریں یا نہ کریں، یہاں پر دو شرطیں ہیں اور دونوں ہی ہوں گی تو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ آمنو اور وعملوا الصالحات، آمنو کے ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور کام بھی عمل بھی وہ مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو جو وحی الہی یعنی قرآن کے مطابق ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، ورنہ ساری دنیا کے اچھے کام بھی کر لیں اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کا وہاں پر کوئی اجر نہیں ملے گا انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں اجر ہے، اور وہاں پر نہ وہاں سے وہ جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ وہاں سے خود ان کا نکلنے کا دل چاہے گا۔ اتنی خوبصورتیاں اور ایسا سب کچھ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے عطا فرمائے گا۔ سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں کے پھل اور وہاں کے سائے جو ہیں وہ دائمی ہیں، اور یہ انجام ہے ان کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اس بات سے یعنی سب کچھ کر کے بھی اس بات سے ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ کی جناب میں یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد دھڑلے سے نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جس نے تقوی کی روش اختیار کی وہ کامیاب ہے، اور تقوی کیا ہے کہ انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے، انسان جو ہے یہ ہر چیز میں یہ خیال کرے کہ یہ اللہ کا فرمانبرداری کا کام ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اس بات کا جو خیال کر کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کا اجر ایسا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ من کے معنی ایک کاٹنے کے بھی آتے ہیں اور من کے معنی احسان کے بھی ہیں، تو یعنی وہ اجر کبھی کٹے گا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ اور ایک یہ بھی کہ یہ احسان ہوگا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر دنیا میں جو تھوڑے بہت نیک کام کیے ہوں گے اور اللہ کی جناب میں اگر وہ قبول ہو جاتے ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے جو اجر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا انسان کے اوپر۔ انسان جب ایمان لاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ عمل صالح کرتا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق، تو دن بدن اس کی شخصیت نکھرتی جاتی ہے، وہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے اپنے معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں۔ اور پھر جب دنیا کے بعد میں، معاملات کے بعد میں جب وہ وہاں جائے گا تو جنت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو اور بھی اس کا حسن میں اضافہ ہوگا، اور بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جمعہ کو ایک بازار لگا کرے گا جس میں جب وہ جنتی جائیں گے وہاں پر، اور پھر جب واپس گھر والوں کے پاس آئیں گے تو وہ گھر والے ان سے کہیں گے کہ آپ تو خدا کی قسم بہت خوبصورت ہو گئے، تو وہ وہاں ایسی ہوائیں چلیں گی کہ وہ اس سے بھی ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یعنی نیکیاں جو ہیں انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت تک میں کہاں سے کہاں تک پہنچائیں گی اور کہاں سے کہاں تک اس کو فائدہ دلائیں گی، مگر جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی ساری دنیا کا بھی نیک کام کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہیں اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ اگر عمل صالح پوری زمین بھر کے بھی ہوں اور اس میں ایمان نہ ہو،
اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے دونوں چیزوں کا ساتھ ہونا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لے آئے اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ یہ بھی بالکل غلط رویہ ہے اور بالکل غلط سوچ ہے جو انسان کو کل گھاٹے میں مبتلا کر دے گی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اے آدم ذات، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں دو سوال آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ پہلے انبیاء کا تذکرہ کر دیا، ان کے جو مقامات تھے ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر انسان کے بنانے کا کہ کیسے بنایا اس کو اور وہ کیا کر رہا ہے، جب غلط کاموں پہ آتا ہے تو پھر اس سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، اور پھر جو نیک ہوں گے عمل صالح کریں گے وہ پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو سوال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا چیز تجھے جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور تو سزا کے دن کو یعنی آخرت کو، دین جو ہوتے جزا کو بھی کہا جاتا ہے اور بدلے کے دن کو بھی، تو پھر کیوں تم یہ جزا کے دن کو جھٹلا رہے ہو؟ پھر کیوں تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو؟ پھر کیوں تم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو؟ اب ہم سمجھتے ہیں قرآن جب نازل ہوا تھا وہ کافر لوگ مخاطب تھے اور وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، ہم تو سب بہت پکے ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آج مسلمانوں کے جو رویے ہیں وہ کیا ہیں کہ کل کا کل دیکھا جائے گا، کیا یہ جو ہے جھٹلانے والوں کا رویہ نہیں ہے، یہ تکذیب کرنے والوں کا رویہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لایا عمل صالح کیے، تو عمل صالح کرنے والا وہ کل کی کل دیکھی جائے گا نہیں کہہ سکتا ہے، وہ تو آج عمل کرے گا تاکہ وہ کل وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پا سکے جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں۔ تو یعنی جو جھٹلانا مطلب یہ نہیں ہے کہ انکار کر دینا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہمارا رویہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم واقعی آخرت کو نہیں مانتے، دنیا میں اتنے گم ہیں کہ کل کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کل جواب کے لیے کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، مریں گے تو کہاں جائیں گے، اس کے بعد میں حساب کتاب ہوگا، کیسے پہنچیں گے اللہ کی جناب میں، کیا حال ہوگا، کیسے کیسے دہشت ناک مناظر ہیں کہ انسان اگر ان کو غور و فکر کرے اور پڑھے اور سمجھے تو واقعی اس کے لیے عمل کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، تو کیا چیز تمہیں اس سزا جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ رہے ہو؟ اور ان ساری باتوں میں جو تمہیں بتائی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود، بتانے کے باوجود پھر تم جھٹلا رہے ہو جزا اور سزا کو اور اللہ کے احکامات کو، بدلے کے دن کو۔ تو پھر اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا ہے، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہاں پر کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر قائم کیا، اور قیامت بھی اسی لیے قائم کرے گا وہ کہ عدل تمام کیا جا سکے، تمام کو ان کے اچھائیوں کا اور ان کی برائیوں کا بدلہ مل سکے۔ تو یہ تو ناانصافی ہوتی کہ جس نے اچھے کام کیے اسے کوئی نیک بدلہ نہ ملتا، کوئی اسے جزا نہ ملتی، کوئی اس کے عمل کا اس کو اچھا انعام نہ دیا جاتا، اور جو برے کام کر رہا ہے اس کو کوئی بھی نہ اس کی پکڑ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر سوچ بھی رہا ہے تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، اس کو ابھی اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں دنیا کو عدل پر قائم کیا ہے، تو کیا وہ وہاں پر عدل نہیں کرے گا؟ کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا گناہ گاروں کو اور غلط کار ہیں ان سب کو نیکوکاروں کی طرح سے کر دے گا؟ ماننے اور نہ ماننے والے یکساں ہو جائیں گے، سب کا انجام یکساں ہو جائے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر عدل کے مطابق فیصلہ کیا ہوا؟ تو دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ عدالت عدل کے مطابق فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ کرے، تو وہ جو سب کو بنانے والا ہے، جو سب سے بڑا عادل ہے، تو وہ کیا یہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے کہ سب کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے یا سب کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر دونوں حالتوں کو بتایا کہ ایک تو سب کچھ ملنے کے بعد اسفل سافلین میں گرے جا رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن کو نہیں مان رہے ہیں، اور ایک عمل صالح کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں، تو ان کا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا، اور وہ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ، درست فیصلہ کرنے والا، صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے دربار میں تو ذرہ برابر کسی کی نیکی اور ذرہ برابر کسی کی برائی جو ہے وہ رہ نہیں جائے گی، بلکہ اس کے مطابق وہاں پر جزا اور سزا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس آخری آیت کے حوالے سے
کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ امام احمد اور ترمذی اور ابو داود کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورہ تین اور زیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ اور بعض دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے سبحانک فبلا، اللہ پاک ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یعنی کہ یہ جو فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ تمام عدل کے ساتھ تمام فیصلوں کو چکائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ وہاں پر کسی کے لیے بھی ناانصافی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ہمیں بتائی ہیں باتیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انعامات اللہ نے ہمیں دنیا میں دیے ہیں اور ہمیں کتنا بہترین اللہ نے ساخت پر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں صحیح طور پر ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت پر آخرت پر اسی طرح سے یقین کرنے والا بنائے تاکہ کل ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔